بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی اور آج کا ہمارا موضوع ہے امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف کے پاک فرزندان صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ دوستو، شہنشاہ معظم اجر اللہ فرج شریف کے پاک فرزندان کے بارے میں کتب میں کچھ نہ کچھ حالات ملتے ہیں، اگرچہ وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں مگر پھر بھی ہیں ضرور۔ ان کے فضائل، ان کے مقام عظیم، ان کی عظمت و شان کے بارے میں کچھ نہ کچھ مواد موجود ہے۔ حالات زندگی کے بارے میں جزائر خضرہ کے واقعات کے علاوہ کوئی خاص مواد موجود نہیں ہے۔ آپ کے پاک فرزندان کی تعداد کے بارے میں کتب غیبت میں اتفاق ہے کہ ان کی تعداد 5 ہے۔ ان کی 5 جزائر پہ حکمرانی ہے اور آج ان کی پاک اولاد وہاں حاکم ہے۔ نمبر 1، سرکار قاسم علیہ السلام جو جزائر خضرہ کے جزیرہ ظاہریہ میں حکمران ہیں۔ نمبر 2، سرکار طاہر علیہ السلام ہیں جو جزیرہ مبارکہ میں حکمران ہیں۔ نمبر 3، سرکار عبد الرحمن علیہ السلام ہیں جو جزیرہ ظلوم کے حکمران ہیں۔ نمبر 4، سرکار ابراہیم علیہ السلام ہیں جو جزیرہ صافیہ کے حکمران ہیں۔ نمبر 5، سرکار ہاشم علیہ السلام ہیں جو جزیرہ اناتیس کے حکمران ہیں۔ لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ کتنے شہزادگان علیہم السلام کا ظہور اجلال سامرا میں ہوا۔ تحقیق سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ ایک شہزادہ پاک علیہ السلام کی آمد سامرا میں ہوئی، کیونکہ اس زمانے میں اہل تشیع میں سے کچھ لوگوں نے اپنا ایک علیحدہ فرقہ بھی متعارف کروایا تھا جس کا نام تھا جوازیہ۔ ان کے عقائد میں ایک یہ عقیدہ بھی شامل تھا کہ ہمارے امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف کے ایک پاک فرزند ہیں جو امام ہیں، یعنی انہوں نے اس بات کا پرچار کیا کہ ہمارے امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف اپنے جد اطہر شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ارتحال فرما گئے ہیں اور ان کے بعد ان کے جانشین انہی کے پاک فرزند ہیں جن کا اسم مبارک سرکار قاسم علیہ السلام ہے، اور وہ ہمارے امام زمانہ ہیں اور وہی منتقم آل محمد علیہم السلام ہیں، اور وہی زندہ جاوید ہیں اور امام غائب ہیں، وہی امام منتظر ہیں۔ آخری زمانہ میں انہی کا ظہور و خروج ہوگا اور یہ مسلک اسی وجہ سے وجود میں آیا۔ ان کے کسی بزرگ نے اس پاک شہزادے صلوات اللہ علیہ کی زیارت کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں ان کا یہ دعویٰ بلا ثبوت بھی نہ تھا، کیونکہ کوئی بھی شخص اگر کسی الٹے سیدھے نظریہ کو پیش کرتا ہے تو چند ثبوت اسے ضرور مل جاتے ہیں۔ پھر ماہرین تعویل کے لیے تو ویسے بھی راستے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ عدائیہ اور زیارات میں جو فضائل شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی اولاد کے منقول تھے، انہوں نے اسے اپنی تائید میں پیش کیا، حالانکہ یہ صرف ان کی عظمت اور مرتبے کو ظاہر کرتے تھے، مگر جوازیہ مسلک کے لوگوں نے ایک نئے عقیدے کی بنیاد انہی فکروں پر رکھ لی اور کافی عرصہ یہ مسلک زندہ بھی رہا۔ کتب غیبت میں اور عدائیہ و زیارات میں یہ تھا کہ شہنشاہ زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی اولاد میں امامت کا اثبات تھا، جسے انہوں نے غلط عقیدہ بنایا۔ مناسب ہوگا کہ میں چند ایک عدائیہ و زیارات کے فکرے نقل کر دوں۔ امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی توقیات مبارکہ میں سے ایک توقیع ہے میں جو صلوات تعلیم فرمائی گئی، اس میں ایک فکرہ یہ بھی ہے: وَصَلَّلَا وَلِيَّ کا ولایت کا عہدے کا والآئمۃ من ولد و مدنی امارہم فی زد فی اجالہم و بلاغہم اقصى امالہم و دینا و دنیا و آخرتا انکا علی کل شیء قدیر۔ اس میں امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی پاک اولاد میں سلسلہ امامت و ولایت کے جاری ہونے کا اس بات موجود ہے، یعنی ان کی اولاد میں امامت و ولایت جاری ہے، ان کے فرزندان بھی امام و ولی ہیں اور ان پر صلوات صادر ہوئی ہے اور ان کی طول العمر کی دعا بھی ہے۔ نمبر 2، اسی طرح سرداب مبارک سے وداع ہوتے وقت ظاہر کو جس دعا کے پڑھنے کا حکم ہے، اس میں بھی امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی پاک اولاد میں سلسلہ ولایت و امامت کا اثبات ہوتا ہے۔
نمبر 3 جو زیارت روز جمعہ کے لیے مخصوص ہے، اس میں بھی ان کی پاک اولاد میں ولایت و امامت کا اثبات موجود ہے۔ السلام علی ولایت عہدہ وعلی الائمۃ من ولدہ۔ اس طرح 20 سے زیادہ ایسی مسنونہ دعائیں میری نظر سے گزری ہیں جن میں آپ کی پاک آل یا پاک ذریت طاہرہ یا پاک اولاد علیہم السلام میں سلسلہ ولایت و امامت کا ذکر بھی موجود ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ اس انداز کی جو احادیث مبارکہ ہیں وہ 2 طرح کی ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جن میں امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے ظہور و خروج کے بعد ان سادات حسینی کا ذکر ہے کہ جنہیں امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف مخلوق کی ہدایت پر معمور فرمائیں گے۔ دوسری قسم وہ ہے جن میں شہنشاہ پاک اجل اللہ فرج شریف کی اولاد میں ولایت و امامت کا ذکر ہے۔ جن صاحبان نے ان 2 اقسام کی رعایت نہیں کی انہوں نے ایک غلط مبحث بنا دیا اور اس طرح ان کے نظریاتی فسادات میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ بعض اشخاص نے انہی روایات کو پیش کر کے مہدی ہونے کا دعویٰ تک کر ڈالا اور ثبوت میں ایسی ہی روایات کو پیش کیا، اور بعض لوگوں نے انہی روایات کو بنیاد بنا کر امامت کا دعویٰ کیا، حالانکہ ان روایت و احادیث میں بعد القائم اجل اللہ فرج شریف کے الفاظ موجود ہیں جو ان کے دعوے میں مانت ہے، مگر یہ باتیں کون پوچھتا ہے؟ اس لیے مناسب ہوگا کہ ان روایات میں سے 1-2 پیش کر دوں تو حقیقت واضح ہو جائے گی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے جناب ابو حمزہ سمالی سے فرمایا تھا، اے ابو حمزہ سمالی، یقیناً ہمارے لخت جگر اجر اللہ فرج شریف کے بعد ان کے لیے 12 مہدی ہوں گے، وہ سارے کے سارے امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اس کی وضاحت امام صادق علیہ السلام نے اس وقت فرمائی جب جناب ابو بصیر نے اس حدیث پاک کے بارے میں سوال کیا کہ آقا ہم نے آپ کے بابا پاک علیہ السلام سے سنا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمارے لخت جگر اجل اللہ فرج شریف کے بعد 12 عدد مہدی ہوں گے۔ تو امام علیہ السلام نے فوراً فرمایا، انہوں نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ ان کے بعد 12 امام ہوں گے، بلکہ فرمایا تھا کہ 12 ہدایت کرنے والے ہوں گے۔ اس فرمان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ 12 ایسے فرد ہوں گے جو ہمارے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے اور وہ لوگوں کو ہماری ولایت کی دعوت دیں گے اور ہمارے حق کی معرفت کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہنشاہ معظم کی پاک اولاد طاہرین علیہم السلام میں سے ہر فرد اس قدر صاحب شرف و فضل ہوگا کہ لائق امامت ہوگا۔ وہ اگر وہ امام صامت کی طرح ہوگا جیسے سرکار امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں مولا امام حسن علیہ السلام، مولا امام حسین علیہ السلام اور مولا امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ اسی طرح ہمارے امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی ساری پاک اولاد مقام امامت کی سزاوار ہوگی، مگر امام زمانہ ان کے پاک بابا علیہ السلام یعنی ہمارے شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج شریف ہوں گے، حکم انہی کا چلے گا۔ جزائر خضرہ کے واقعات میں کہ وہاں پر آپ کی پاک اولاد کی حکومت ہے اور وہاں سلسلہ اولاد جاری ہے۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ 1 صدی میں 4 پشتیں ہوں اور ہر اگلی پشت پہلی پشت سے دگنا ہو تو وہاں اولاد امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی تعداد کا اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جو بھی تعداد وہاں ہوگی وہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہوگی۔ اس لیے ممکن ہے وہاں ان کی پاک اولاد صلوات اللہ علیہم اجمعین کے لیے انہی میں سے منصب امامت و ولایت کا عہدہ قرار دیا گیا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد پاک میں امامت کی استعداد کا ذکر کیا گیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دور حکومت الہیہ میں جب عام مومن کو اکثر معجزات انبیاء سے سرفراز کیا جائے گا تو اس وقت شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج شریف کی پاک اولاد صلوات اللہ علیہم اجمعین کو مقام امامت سے سرفراز کیا جائے، یا اس کے علاوہ کوئی اور راز ہے تو یہ باتیں کما حقہ وہی ذات جانتی ہے جس نے یہ سب کچھ فرمایا ہے۔ ہم ان فرامین سے نعوذ باللہ انکار کر کے کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتے، اس لیے انہی پاک ذوات کی طرف ان کا فرمان لوٹا دیتے ہیں۔ اس کا حقیقی مقصد وہی ذات جانتی ہے جس نے یہ بیان فرمایا ہے۔ ہم تو احتمالات کی حد تک یہ بات کر سکتے ہیں اور احتمال کی کوئی یقین فراہم نہیں کر سکتا۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامن اللہ تعالیٰ کا۔
یہ مضمون میں نے ان کی کتاب معدن العصمت فی سیرت ام القائم الحجت صلوات اللہ علیہا سے پیش کیا ہے۔ اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ جل یا امام المنتقم، اللہ جل یا ولی المظلومین، اللہ جل یا سلطان المنصور، اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔